بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ رات کو عدالتوں کے کھلنے کا مقصد پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کے بعد سے لے کے اب تک جب بھی رات کو عدالت کھلی کوئی نہ کوئی اس ملک کے لیے نقصان کا سامان پیدا کیا اس نے۔ مطلب سب سے پہلے 9 اپریل 2022 کی رات عدالت کھلی تو ہم تو یہ سمجھے کہ انصاف ہوگا، لیکن عمران خان صاحب کا جو ہے وہ بوریا بستر وزیر اعظم ہاؤس سے گول کیا گیا، یعنی رجیم چینج آپریشن مکمل کیا گیا۔ اس کے بعد جب عدالت رات کو کھلی تب عمران خان کی جماعت سے بیٹ کا نشان لے لیا گیا۔ اب رات کی بات ہے کہ عدالت کل صبح اڈیالہ جیل میں سماعت ہوتی ہے اور رات 12 بجے تک جاری رہی۔ کیوں جاری رہی؟ 2 کیس تھے۔ سائفر کیس کے اوپر انہوں نے عمران خان کے وکلاء کو معطل کر کے ان کا یعنی کہ وہ کیس وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیٹ کونسل قائم کر دی گئی ہے، وکلاء کیس عمران خان کے نہیں لڑ سکتے۔ عمران خان کو انہوں نے اپنی طرف سے وکلاء دے کر کیس کی سماعت شروع کر دی۔ یہ بات ہوئی جمعے کو کیونکہ ظاہر سی بات ہے عمران خان وکیل ہیں، وکیلوں کو انہوں نے ٹکٹس جاری کیے ہوئے ہیں تو وہ اپنی کمپین بھی کر رہے ہیں۔ جمعے کے دن وکلاء عمران خان کے سائفر کیس میں پیش نہیں ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ اب پیش نہیں ہو رہے لہٰذا ہم اسٹیٹ کونسل قائم کرتے ہیں۔ یہ جج ذوالقرنین ابو الحسنات نے اپنی طرف سے بات کی۔ اب کل کی جو ہے وہ سارے 25 کے 25 گواہ یا 28 گواہ پتہ نہیں کتنے گواہ انہوں نے جو خود ساختہ بنائے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے ان کی جرح کرنی تھی وکلاء نے عمران خان کے، لیکن سرکاری وکیلوں نے 25 کے 25 گواہوں کی جرح کر کے عمران خان کا کیس کنکلوڈ کر دیا۔ اسٹیٹ کونسل قائم کرنے کا مقصد یہی تھا اور یہ اس کیس کو سبک رفتاری سے چلانے کا مقصد یہی ہے کہ الیکشن سے پہلے ایک مقبول جماعت کے مقبول ترین لیڈر کو جو دنیا میں بھی مانا جانا جاتا ہے اس کو سزائے موت یا پھر عمر قید کی سزا دینی ہے۔ غلطیاں ایسی ہیں کہ اب رات جو عمران خان کے وکیل ہیں سارے وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں سنیں گے، تو ہم اپنی طرف سے وکلاء جو ہے وہ عمران خان کو دے رہے ہیں، لہٰذا یہی سماعت میں یہ کراس کویسچننگ کریں گے۔ اب انہوں نے کیا کراس کویسچننگ کرنی ہے پتہ نہیں وہ وکیل ہیں بھی یا نہیں، ان کو پورا کیس کا پتہ ہے بھی یا نہیں، بلکہ پتہ ہے ہی نہیں۔ پہلے یہ ان کے جو پروسیکیوٹر ہیں رضوان عباسی، ایک تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ رضوان عباسی ہر اس کیس میں شامل ہوتا ہے جو عمران خان کے اگینسٹ کیس ہوتا ہے، جو ہے وہ ریاست جس کو جو ہے نا وہ کبھی اس کو یہ نائب پروسیکیوٹر مقرر کیا تھا، یعنی کہ ہر اس کیس میں ہوتا ہے جس میں 2 نمبری ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کیس کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے۔ عمران خان کو جب عدالت کل انہوں نے کہا کہ میں عدالت کی سے حاضری جو ہے وہ ان کو لگانے دی گئی، پھر ان کو عمران خان نے کہا کہ یہ کیا ڈرامے بازی ہے، جج سے کہا۔ جج صاحب نے کہا میں نے آپ کا یہ حق چھین لیا ہے، لہٰذا آپ اب جو ہے وہ اپنی اب بات آپ بند کریں اور میری بات سنیں۔ اب پھر عمران خان نے کہا کہ یار یہ تو فکس میچ ہے، نہ ہی میں نے کبھی فکس میچ کھیلا ہے نہ ہی میں فکس میچ دیکھتا ہوں۔ پھر جو ہے وہ جج صاحب سے عمران خان نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ میری بات نہیں سنیں گے، آج آپ مجھے سزائے موت یا پھر عمر قید کی سزا دے دیں گے تو کل قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اس پر جج صاحب نے عمران خان کے بارے میں کہا کہ اس بندے کو یہاں سے لے جاؤ۔ کیوں بھائی؟ باپ کا راج بنایا ہوا ہے، جاگیر جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ اللہ کے نام پر اور قیامت کے نام پر یہ سب یہ جو ہے بھونکنا کے شروع کر دیتے ہیں کتوں کی طرح۔ معذرت کے ساتھ اس طرح کے لفظ اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ یہ ساری گفتگو سوشل میڈیا پر ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ اشتعال میں آئے اور ایک اور 9 مئی جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ جج کی بے غیرتی، جج کی بے شرمی سب کے سامنے آ گئی ہے۔ جج کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ انصاف کرے۔ جو عمران خان کے سائفر کیس کو سن رہا ہے وہ جج انصاف نہیں کرنا چاہے گا، وہ جج صرف لکھا لکھایا فیصلہ جس طرح جسٹس دلاور نے فیصلہ دیا تھا یہ توشہ خانہ کیس کے اندر، اس نے بھی یہی فیصلہ دینا ہے۔
اس کے علاوہ اس کو کوئی نہیں ہے۔ اور اس پر اس طرح کے جو الفاظ یوز کیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی، اور میں نے بھی یوز کیے، اس وجہ سے کہ اس نے جب یہ کیس شروع ہوا تھا اس نے کہا تھا میں جسٹس دلاور نہیں ہوں، میں حق اور سچ پر فیصلہ کروں گا۔ اور حق اور سچ یہی ہے کہ جب اس کو کوئی بات کی جاتی تو یہ ان کی بات سنتا نہیں۔ شاہ محمود قریشی کے وکیلوں کا بھی حق ان سے چھین لیا گیا، اور عمران خان کے وکیلوں کا بھی حق ان سے چھین لیا گیا۔ اب ان کو اپنی طرف سے وکیل دے دیے گئے ہیں، تو لگتا یہی ہے کہ ایک دو دنوں کے اندر یہ سائفر کیس کا فیصلہ بھی جو ہے وہ یہی ہوگا جس طرح توشہ خانہ کیس کا 5 اگست کو فیصلہ ہوا تھا۔ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مقصد یہی ہے کہ عمران خان کو توڑنا ہے۔ اب عمران خان سے بلہ بھی لے لیا گیا، عمران خان الیکشن بھی نہیں لڑ رہے، ان کے کاغذات مسترد ہو گئے۔ عمران خان الیکشن کے بعد پھر مطلب ہے کہ عمران خان کے ہر وہ چیز جس سے عمران خان کا خوف ان کو لگتا تھا انہوں نے ساری کی ساری واپس لے لی، اور بدقسمتی سے عدالتیں اس میں شامل ہیں، اور خاص طور پر قاضی فائز عیسیٰ اور ذوالقرنین ابو الحسنات کو نہیں بھولنا۔ 8 فروری کو ووٹ جو ہے وہ دینا ہے، ہر صورت دینا ہے، چاہے وہ عمران خان کو سزا جو مرضی دیں، لیکن ہم نے سب نے ووٹ دینا ہے عمران خان کے نام پر۔ عمران خان کو ووٹ دیں گے تو آپ کی ووٹ کی پرچی ہی عمران خان کو جیل سے باہر لا سکتی ہے، باقی قانون اور انصاف اور عدالتیں یہ سب کسی کے گھر کی لونڈی بنی ہوئی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حالت ان کی یہ ہے کہ ہر وہ کام کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے پہلے بھی 2 بار سائفر کا کیس معطل کیا گیا، ٹرائل کو کالعدم قرار دیا گیا اور دوبارہ سے شروع کروایا گیا۔ اب پھر جج ابو الحسنات صاحب وہی کیس کر رہے ہیں، وہی کام کر رہے ہیں۔ دوسری طرف توشہ خانہ کا کیس بھی کوشش یہی ہے کہ حالانکہ وہ گواہ بھی پکڑا گیا، حالانکہ وہ ساری باتیں سامنے آ گئیں کہ کس طرح سے یہ توشہ خانہ کیس بنایا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود مسئلہ ہے کہ عمران خان کو گیم سے آؤٹ کرنا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ عمران خان کیونکہ ہماری بات نہیں مان رہا، عمران خان سے ڈیل کی بات کی گئی تھی کہ تم باہر چلے جاؤ یا پھر اپوزیشن لیڈر بن جاؤ اور تم نے ہمارے کہنے پر بولنا نہیں ہے۔ عمران خان ان کے کہنے پر آ کے بات جو ہے وہ ان کی بات نہیں مان رہا، اس وجہ سے عمران خان کو توڑنے کے لیے یہ کیس سائفر کا کیس اور یہ توشہ خانہ کا کیس کیا جا رہا ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا، بلاول زرداری، نواز شریف، مریم نواز، زرداری اور باقی جو اپوزیشن پی ڈی ایم سرکار کی جماعتیں تھیں، وہ آج عمران خان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ اس پر نہیں بول رہی۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، ان سب کو میں کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ آج نہیں بولیں گے تو آج جس طرح عمران خان پہلے آپ کہتے ہیں کہ آنکھوں کا تارا تھا، تو ایک ہی آن میں آن عمران خان کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے معاملات پیدا کر دیے گئے، اس طرح کے حالات پیدا کر دیے گئے۔ یہ یاد رکھیں کہ آج جو کچھ عمران خان اور اس کی جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے یا یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں، ہوگا تو یہ نہیں، یہ بھی حقیقت ہے، حق غالب ہو کر رہے گا۔ یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں، کل اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہوا تو لوگ اس کو یاد بھی نہیں رکھیں گے، کیونکہ آج 2024 ہے، نہ کہ 90 کی دہائی، جب آپ ایک اخبار کے تھرو بات ساری اپنی طرف سے بات کر کے دوسری باتوں کو دبا دیتے تھے۔ اس وقت لوگ اتنے قریب نہیں تھے۔ اب وہ 2024 ہے، جس 2024 میں ہر بندے کے پاس سمارٹ فون ہے، ہر بندے کے پاس ٹیکنالوجی ہے، وہ حق اور سچ کی بات پہچان لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 28 جنوری اپریل کے اتوار کے دن 28 جنوری کو جو ریلیاں ہوئی عمران خان کے حق میں پورے پاکستان کے اندر، جس طرح کی عمران خان کے ساتھ یکجہتی ہوئی، میرا خیال یہ کہتا ہے کہ کچھ جو ناعاقبت اندیش لوگ ہیں، کچھ نا سمجھ لوگ ہیں، کچھ اپنی انا کو تسکین دینے والے لوگ ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کی عوام کو مایوس کیا جائے۔ دیکھیں، مایوس نہیں ہونا، مایوس گمراہی ہے، مایوس گناہ ہے، اور مایوس ہونے والا بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جو ہے وہ عذاب اور مشکل کا جو ہے وہ اس کو سامنا کرنا پڑے گا قیامت کے دن۔ ہم نے سب نے ووٹ دینا ہے، اور ووٹ عمران خان کو ہی دینا ہے، چاہے یہ کچھ بھی کرے۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو اللہ آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔
ان مشکل حالات میں اس ملک کے لیے جو ہم نے قربانیوں کے بعد حاصل کیا، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس ملک کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ فلسطینی بھائیوں کی خیر فرمائے، فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں، اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اور ہمارے اس چینل کا بھی آپ کا بہت بہت شکریہ۔